ایسے ہی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک جھوپڑی نظر آتی ہے، آپ اس جھوپڑی کے پاس جاتے ہیں، ایک ضعیف بڑھیا بیٹھی تھی، اس بڑھیا کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد پوچھتے ہیں بی بی بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، تمہارے کیسے چل رہے ہیں، تمہارے دن کیسے چل رہے ہیں، تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے؟ بڑھیا کہتی ہے تکلیف تو بہت ہے اور بہت تکلیف پہنچ رہی ہے، مجھے پریشانی میں میری زندگی گزر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا معاملہ ہے، کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہی سے میری تکلیف اور پریشانی ہے، وہ امیر و حاکم ہو کر کے مجھ غریب بڑھیا کا بھی خیال نہیں کرتے ہیں، ہر درد مند کی یہی صدا ہوتی ہے، وہ جہاں سے اس کی جھولی بھر جاتی ہے وہیں پر اس کی نگاہیں ہوا کرتی ہیں۔ یہ بڑھیا کا بھی معاملہ کہاں سے حل ہونا تھا؟ وہی خلافت کے معاملے، حضرت امیر المومنین کی بارگاہ سے ہی اس کو جو بھی معاملہ پہنچنا تھا وہ پہنچنا تھا۔ نگاہیں تو اسی در رحمت سے ڈکی ہوئی تھی، وہ بانٹنے والا جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، مومنوں کے حقوق کو پورا کرنے والا جسے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا تھا، وہ امیر المومنین کے دروازوں پر نگاہ نہ لگائے تو پھر کہاں نگاہ لگائے؟ کسی اور کی جگہ پر کیسے وہ نگاہ لگا سکتی ہے؟ اس کا تو اسی دروازے پر نگاہ لگی ہوئی تھی، جمی ہوئی تھی، اور دامن بھی وہیں پھیلا ہوا ہے، مگر پھر بھی وہ کہتے ہیں عمر ہیں، بڑی شان والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کا ذمہ تھا کہ وہ میرا خیال کریں اور میرے پریشانی کو دور کریں۔ حضرت عمر فاروق پھر یہی جواب دیتے ہیں سبحان اللہ، تمہارے حال کی عمر کو کیا خبر، تمہیں کیا تکلیف ہے، ان کو پتا ہو تب نہ تمہارا معاملہ حل ہوگا، آپ نے بتایا ہی نہیں، ان کو کچھ خبر ہی نہیں کی، اور پھر ایسے ہی ناراض بھی ان سے ہیں اور ان کی شکایت بھی کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا معاملہ ہے؟ وہ بڑھیا کہتی ہے سبحان اللہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ ہمارے امیر ہیں، امیر المومنین ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارا خیال کریں۔ حضرت عمر فاروق اسے مسئلہ نہیں سمجھاتے ہیں، جان جاتے ہیں کہ عورت خاتون تکلیف میں ہے۔ بڑھیا سے کہتی بی بی ایک بات میں کہتا ہوں، آپ یہ کہہ دیں کہ عمر آپ کے نظر میں یہ غلطی ہو چکی ہے، اس سے یہ لغزش ہو چکی ہے، تو آپ اس کی اس غلطی کو معاف کرنے کے لیے میں آپ سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں، آپ عمر کی غلطی معاف کر دو، میں آپ کو اس کے بدلے میں آپ جتنے پیسے چاہو وہ پیسے دے دوں، اور کل قیامت میں عمر کی شکایت اللہ کے سامنے نہ کرنا۔ حضرت عمر فاروق کا یہ کہنا، وہ بڑھیا کہتی ہے کہ تمہیں کیا تعلق ہے، تمہارا کیا علاقہ ہے؟ وہ کہتے ہیں علاقہ سب چھوڑیے، پہچان نہیں پائی تھی، علاقہ سب چھوڑیے، آپ ان کی غلطی کو معاف کرنے کے لیے کتنا آپ مان لینا چاہتے ہیں؟ وہ بڑھیا کہتے ہیں مجھے 25 دینار چاہیے، چاندی کے 25 سکے چاہیے۔ وہ بھی حرص والی، لالچ والی نہیں تھی، اس کی ضرورت پوری ہونا تھا، وہ نہیں چاہتی ہے کہ مجھے سلطنت چاہیے، سونے کا خزانہ چاہیے، اس کی بھی اتنی سادگی اتنی ہے کہ بھئی اپنی ضرورت جتنی، اس کی زندگی کی ضرورت جس سے ہو جائے اسی کو وہ چاہ رہی ہے۔ مجھے 25 دے دو، 25 دینار دے دو، یعنی اس زمانے کے 25 روپے، مجھے 25 روپے دے دو، میں معاف کر دوں گی۔ اتنے میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، دونوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرتے ہیں، اور ظاہر سے بات ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین فرماتے ہیں، اے امیر المومنین آپ پر اللہ کی سلامتی کا نزول ہو۔ جب بڑھیا نے امیر المومنین کا نام سنا اور سلام کرنے والوں کے انداز کو دیکھا، محبت اور ادب کو، شوق کو دیکھا، تو وہ ڈر جاتی ہے، وہ افسوس کرنے لگتی ہے، افسوس برا ہو میرا، میں کچھ دیر صبر نہ کر سکے اور میں نے اپنی زبان سے تمہارے منہ پر تمہارے بارے میں الٹا سیدھا کہہ دیا، افسوس کرنے لگی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے بی بی اس پر افسوس کی بات نہیں ہے، آپ اپنی جیب سے اس کی طے شدہ طلب کی، جو جتنی قیمت اس نے طلب کی تھی 25 دینار کو اسے دیتے ہیں، اور ایک ورقہ لکھا جاتا ہے، لکھتے ہیں اس پہ لکھتے ہیں کہ اس بڑھیا نے عمر کی غلطی، جو اس کا خیال نہیں کیا، جو اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کیا، اس کے طور پر، حالانکہ دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر فاروق تک ان کا معاملہ ہی نہیں پہنچا تھا، مگر پھر بھی اس خاتون کے دل کو تسلی ہو جائے، اس کے دل میں رحمت والا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر رحم کرنے والا جو رحم دل ان کو بنایا تھا، وہ صفت کا اظہار، رحم دلی کا اظہار آپ فرما رہے ہیں۔ پھر بھی اس بڑھیا کی تسلی کے لیے، حالانکہ اس پر مواخذہ ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تو مواخذہ کیسے معاملات تھا، معاملہ یہی ہے کہ بھئی ان کا وہ ناراض ہونا ہی اپنی جگہ پر درست نہیں ہے، اور شکایت کرنے کا ارادہ کرنا ہی اپنی جگہ پر درست نہیں ہے، مگر تکلیف میں ہے، پریشان ہے، مجبور ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، تو مجبور کی کسی دل کے درد کی آواز کو جرم ٹھہرا کر کے انہیں سزا دینا یا انہیں بھگا دینا، دھتکار دینا، یہ شان حضرت عمر فاروق کی نہیں ہے، بلکہ اس کے دل کو خوش کر دینا یہ شان حضرت عمر فاروق کے ہے، اس کے دل میں رحمت اور محبت کے جذبے کو بھر دینا
یہ شان حضرت عمر فاروق کی ہے۔ آپ نے لکھا کہ عمر کی غلطی کو 25 دینار کے بدلے میں اس خاتون نے معاف کر دیا، اور یہ کہ کل قیامت میں اس کی شکایت اللہ کے سامنے نہیں کی جائے گی، اور اس پر گواہ حضرت علی ابن ابی طالب نے گواہی کی دستخط کی، اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے گواہی کی دستخط کی، اور آپ نے اپنے شہزادے سے فرمایا تھا ورقہ دے کر کے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ میرے ساتھ دفنا دیا جائے۔ آپ یہ روایت کو حیات الحیوان میں ذکر کیا گیا ہے۔ تاریخ میں ایسے بہت سارے شواہد ملتے ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم دلی کے انوکھے قصے نظر آتے ہیں اور انوکھی شان نظر آتی ہے۔ اور آپ کا جلال تو جلال فاروقی تو مشہور ہی ہے، بڑا جلال والا اللہ نے آپ کو بنایا تھا، اور ایسا جلال والا بنایا تھا کہ انسان تو انسان ہے کہ جسے انسان عام طور پر عقل و ہوش والا نہیں سمجھتے ہیں، ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا رعب اور دہشت طاری فرمایا تھا۔ مصر کو جب فتح کر لیا گیا تھا تو حضرت عمرو بن عاص نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کے پاس لکھ کر کے بھیجا، مصر کی عادت ہے دریائے نیل جب بھی بہتا ہے سال میں ایک مرتبہ خشک ہو جایا کرتا ہے، پھر اسے اس میں پانی بہانے کے لیے ایک خوبصورت کماری عورت کی بلی چڑھانی پڑتی ہے، جب اس کی بلی دی جاتی ہے تبھی پھر نیل بہنے لگتا ہے۔ اب کیا کیا جائے، بتایا جائے، اب تو بغیر نہ بلی دیا جائے تو پانی بہ نہیں سکتا۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا تھا کہ ایک بے گناہ اور بچی کی جان کو ایسے ضائع نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ ظلم ہے، ناجائز ہے، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہاں اس معاملے میں کیا کرنا ہے ہم اپنے امیر سے مشورہ کریں گے، ان سے پوچھیں گے، وہ جواب دیں گے، اس کے بعد آپ لوگوں کو بتایا جائے گا۔ پھر آپ نے خط لکھا کہ حضور معاملہ مصر کا ایسا ہے، یہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھ کر کے بھیجا، ہرگز ہرگز کسی بے گناہ کا خون نہیں بہایا جائے گا، ہرگز ہرگز کسی بھی کہ طریقے سے یہ بلی نہیں چڑھائی جائے گی۔ ہاں میں یہ خط لکھ کر کے دے رہا ہوں، اس خط کو لے جا کر کے دریا میں ڈال دینا، اللہ کو منظور ہوگا پانی بہ جائے گا، اور اگر منظور نہیں تو خدا خود ہی ہمارا دوسرا انتظام فرما دے گا۔ یہ کہہ کر کے بھیج دیا گیا۔ خط کو جب دیکھا گیا، لکھا کیا تھا اس میں؟ آپ نے لکھا تھا، اللہ کے عاجز بندے عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کو، اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو ہم اللہ ہی سے تیرے بہنے کو طلب کر لیں گے، اور اگر تو اپنے آپ بہتا ہے تو ہمیں نہ تیری حاجت ہے نہ تیرے پانی کی حاجت ہے۔ یہ کہہ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ دیا، بھیج دیا۔ جب وہاں پر پہنچایا گیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہ جا، ورنہ ہمیں تیرے بہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، نہ تیرے پانی کی ہمیں کوئی حاجت ہے۔ جب دیکھا گیا مصر کے تمام بھی آیا ہے، ابھی ابھی اسلام کا فتح کا جھنڈا وہاں نصب ہوا ہے، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں یہ اہل حق ہیں، یہ سچے انسان ہیں، تو ان کے ساتھ سچائی کا کیا حال ہوگا، کیسا معاملہ ہوگا، وہ دیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں دریا کے دونوں کناروں پر انسانوں کا جم غفیر ٹھہرا ہوا ہے۔ وہ جو بلی دے کر کے پانی آج تک اس دریا میں بہتا دیکھتے سنتے، آباء و اجداد سے زمانہ در زمانہ یہی دیکھتے، یہی رسم کو دیکھتے سنتے سناتے کرتے چلے آ رہے ہیں، آج رسم کو بدلتے ہوئے دیکھنے کا انتظار میں ٹھہرے ہوئے ہیں، دیکھنے کا ارادہ لے کر کے آئے ہیں۔ آج ان کی وہ تاریخی حیثیت ہی کے بدل جانے کا دعویٰ ہے، اور اس کو بدلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا ارادہ لیے ہوئے آئے ہیں۔ مگر یہاں پر معاملہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، تو اس کی زبان میں اپنی طاقت عطا فرما دیتا ہے، سماعت میں اپنی طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ زبان اس بندے کی ہوتی ہے، حکم خدا جاری کر دیا جاتا ہے، کن کی کنجی بنا دی جاتی ہے۔ معاملہ بھی یہاں پر بھی وہی تھا۔ جب حضرت عمر فاروق کا خط دریائے نیل میں ڈالا گیا تو دریا کے بیچ میں جب رکھ کر کے کنارے پر پہنچنا تھا، کنارے پر پہنچنے سے پہلے دریا بہنا شروع ہو گیا۔ تاریخ نے دیکھا، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، اللہ کے بندے عاجز دیکھنے میں ضرور ہوتے ہیں، مگر روحانی طاقت و قوت اللہ تعالیٰ نے ان کے زبان و نظر میں ایسی عطا فرمائی ہے کہ حکم جاری کہتے ہیں تو خشک دریا بہتا ہوا نظر آ جاتا ہے، اور حکم کی جلالت اور خوف کا یہ حال ہے۔ وہ تاریخ ہے اور آج کی تاریخ ہے، نیل دریا مصر کا بہ رہا ہے، اور بہ رہا ہے، مسلسل بہ رہا ہے، آج بھی بہ رہا ہے، قیامت تک کے بہتا رہے گا۔